السلام علیکم ناظرین۔ تاتار عثمان ہوٹل میں کارتوک کے پاس پہنچتے ہیں۔ کارتوک دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ جی آپ کو کیا چاہیے؟ عثمان کہتا ہے کہ سب سے پہلے پائے تخت میں خوش آمدید۔ کارتوک کہتا ہے کہ مجھے یاد آ گیا، آپ عثمانی جاسوس ہیں جو ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ عثمان کہتا ہے کہ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کارتوک پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تاتار کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ جہاں آج ملے ہیں وہ اپنے جرائم کی وجہ سے مطلوب ہیں۔ آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کارتوک کہتا ہے کہ اندر آ جائیں، بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ جورس امرو کے لیے اسلحہ چاہتے تھے۔ تاتار کہتے ہیں کہ اگر آپ ہتھیار فروخت کرتے ہیں تو انہیں سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ کارتوک کہتا ہے کہ پایا تخت کی ہوا بہت مختلف ہے۔ ہر کوئی مجھے دھمکا رہا ہے۔ آپ بھی مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں گندم کی تجارت کرتا ہوں؟ میں ایک اسلحے کا تاجر ہوں۔ آپ اگر ایک ریاست کی خدمت کرتے ہیں تو میں ہزاروں کی خدمت کرتا ہوں۔ میرا مردہ جسم پر ہر ایک کا خون بہا دے گا۔ آپ اس میں ڈوب جائیں گے۔ تاتار اور عثمان کہتے ہیں کہ چلو اصل معاملے کی طرف آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ باتیں بہت کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں۔ کارتوک کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس اسلحہ ہے، ہم نے جورس سے بات کی ہے اور ہم ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، جب وہ رقم ادا کرے گا تو انہیں اسلحہ بھی مل جائے گا۔ تاتار کہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ کارتوک کہتا ہے کہ مجھے معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں نے اپنے افسران سے بھی بات کر لی ہے۔ وہ اسے اگر توڑتا ہے تو وہ صرف اس پر افسوس کر سکتے ہیں، لیکن بندوقیں میں کسی اور کو مہنگے داموں میں بھی بیچ سکتا ہوں۔ اس سے میرے مالک بھی خوش ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سلطان محمود پاشا سے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اسے ختم نہیں کیا۔ محمود کہتے ہیں کہ بس سے سلطان، یہ تھوڑا آہستہ چل رہے ہیں۔ دوسری طرف خلیل تاتار سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اسے تلاش کر لیا؟ تاتار بتاتا ہے کہ جی جناب، وہ واپس ہوٹل چلا گیا ہے، ہم نے اس سے بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ تب تک انہیں اسلحہ نہیں دے گا جب وہ قیمت ادا کر دیں گے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں۔ اسے ختم کرنے کا واحد راستہ ہے کہ جورس کو تلاش کیا جائے۔ خلیل کہتے ہیں کہ وہ آس پاس نہیں ہے کیا؟ ہم ہوٹل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ خلیل کہتا ہے کہ ہم اس معاہدے کو ختم کریں گے، ایک گولی معاہدے کو ایک طرف سے ختم کر دے گی۔ تاتار کہتے ہیں کہ جناب، میں نے اس شخص کے بارے میں تحقیقات کی ہیں، وہ اس قدر پرسکون کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ میں جانتا ہوں، وہ کوئی عام اسلحے کا بیپاری نہیں ہے، وہ تمام غیر قانونی کاموں کے پیچھے اور تمام ہی غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ کے پیچھے ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو صورتحال کسی اور شکل اختیار کر جائے گی۔ دوسری طرف ظالمان نقشے کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ سلطان خود اس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ آپ کی سوچیں آہستہ سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ظالمان کہتا ہے کہ جی سلطان، اس ڈرائنگ کے لیے کچھ پوائنٹس مجھے یاد نہیں آ رہے تھے، اور میں گھر پر یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے ساتھی انجینئر اسگال دیکھا ہوگا۔ آپ نے اس وقت اس جگہ کا معائنہ تو کیا ہوگا۔ میں خوف زدہ ہوں کہ جو میرے ساتھی انجینئر کو مار سکتے ہیں وہ مجھے بھی مار سکتے ہیں سلطان فرماتے ہیں کہ یہ ایک معمہ ہے کہ یہ کس نے کیا؟ ظالمان کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ میں خود خوفزدہ تھا اور بھاگ گیا تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہمارے جاسوس سالوں سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آگ کو کس نے شروع کیا تھا، لیکن ہمیں خطر کا نتیجہ نہیں مل سکا۔ ظالمان کہتا ہے کہ سلطان، آگ کی وجہ سے کچھ ملا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مددگار ہو، لیکن میرے تحفظ یقینی بنائیے۔ پھر وہ ایک فوجی بیج نکالتا ہے اور سلطان کو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اس وقت آگ والی جگہ سے مجھے ملا تھا اور میں نے اسے اٹھایا اور بھاگ گیا۔ سلطان اس بیج کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ پہلے بتا دیتے تو ہم جان لیتے کہ یہ کون ہے۔ پھر سلطان وہ بیج محمود پاشا کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ معلوم کیجئے یہ نمبر کس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان ارشاد افندی سے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خاندان کے تمام لوگوں پر پہرا رکھا جا سکتا ہے، آپ کہاں گئے تھے؟ ارشاد کہتا ہے کہ جی میں گیا تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کیوں گئے تھے؟ ارشاد ایک بیگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جیم سلطان کا ایک کھویا ہوا دیوان ہے، میں اس کو حاصل کر کے آپ کو بطور تحفہ دینا چاہتا تھا۔ پھر ارشاد افندی سے کھولنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے۔ سلطان کتاب کھول کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قیمتی تحفے کے لیے شکریہ۔ کہ آپ کے پاس کوئی اور آیا تھا اس معاملے کے بارے میں جو میں نے آپ کو کہا تھا؟ ارشاد افندی کہتے ہیں کہ نہیں سلطان فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہیے میرے بھائی۔ پھر ارشاد کہتے ہیں کہ شکریہ جناب، میں جانتا ہوں کہ آپ کا شفقت بھرا ہاتھ ہمیشہ ہمارے سر پر ہے۔ پھر تحسین پاشا آ کے بتاتے ہیں کہ جواد افندی کچھ اہم معلومات حاصل کی ہیں، میرے خیال سے اسے آپ کو سننا چاہیے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اسے لے آئیے۔ اس کے بعد جواد افندی آ کر بتاتے ہیں سلطان کو کہ میں نے سنا ہے کہ کرکوک افندی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں
کہ آپ نے کیا سنا؟ آپ کی گواہی کے سبابی طور سے معطل کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ کرکوک افندی نے آپ کی چابی اس لیے چرائی تھی کہ تاکہ وہ آپ کو الزام دے سکیں۔ جواد کہتا ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، یہ تو احمد جلال پاشا نے کہا تھا۔ کرکوک افندی بھی آپ کے ساتھ وفادار ہیں، میں درخواست گزار بن کر آیا ہوں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سلطان؟ جواد کے جانے کے بعد سلطان غصہ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاشا؟ تحسین پاشا بتاتے ہیں کہ سلطان احمد پاشا نے کہا کہ اس نے گواہی دی، انہوں نے کرکوک افندی کی تلاشی لی اور انہیں وہاں سے چابی بھی مل گئی۔ میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ کرکوک افندی آپ کے ساتھ وفادار ہیں۔ سلطان کچھ غلط نہیں کیا، لیکن احمد پاشا نے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا۔ دوسری طرف محمود پاشا بیج کا نمبر ملا رہے ہوتے ہیں اور پھر انہیں نمبر مل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف تحسین پاشا سلطان کو کہتے ہیں کہ احمد پاشا کسی معصوم پر بہتان نہیں لگا سکتے۔ سلطان کہتے ہیں کہ پاشا آپ کو جواد افندی پر اعتبار ہے۔ تحسین بتاتے ہیں کہ وہ ایک اچھا بچہ ہے، میں نے اسے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ سلطان فرماتے ہیں کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے، جواد افندی یا پھر احمد پاشا۔ دوسری طرف محمود پاشا سلطان کو آ کے بتاتے ہیں کہ فوجی رینک سے ملنے والا نمبر احمد پاشا کے ساتھ مل رہا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ یقیناً احمد پاشا ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کوئی تو ہے جو انہیں پھنسا رہا ہے، اس کی وضاحت ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سلطان بیج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ محمود کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے سلطان؟ اگر جواد افندی نے جو کہا وہ سچ ہے تو کیا احمد پاشا ہیں جنہوں نے معلومات کو فاش کیا؟ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ احمد پاشا نے روسیوں کے آگے ہتھیار کیوں ڈالے؟ سلطان فرماتے ہیں کہ معمے کے اندر معمہ ہے، اگر احمد پاشا دھوکے باز ہیں تو کون نہیں ہے، کون وفادار ہے؟ محمود کہتے ہیں سلطان ہمیں اس کمرے کی چھان بین کرنے کی اجازت دیں جہاں احمد پاشا برسوں سے رہ رہے تھے، شاید ہمیں وہاں سے کچھ ایسے شواہد مل جائیں جو احمد پاشا کو بچا سکیں۔ سلطان فرماتے ہیں احمد پاشا کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، احمد پاشا بالکل بے قصور ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیں، شاید آپ کو کچھ ایسا تلاش کرنے میں کامیابی مل جائے جو کہ حالات کو بدل دیں۔ اپنے سب سے قابل اعتماد سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، شاید وہاں ریاست کے خفیہ راز ہوں۔ آخرکار اس کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا، وہ سالوں سے محل میں رہ رہا تھا۔ دوسری طرف خلیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بگی میں بیٹھ کر جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تاتار کو بتاتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہوٹل میں ہیں جناب، باہر نہیں آیا۔ اس کے بعد کارتوک ہوٹل سے نکلتا ہے اور بگی میں بیٹھ جاتا ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر وہ بھی اپنی بگی کو اس کے پیچھے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سپاہی احمد پاشا کے کمرے کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں کہ اسی وقت سپاہی الماری کے اوپر سے ایک ڈائری اٹھا لیتا ہے، وہ محمود پاشا کو دے دیتا ہے۔ محمود ڈائری کھول کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، بس کرو، ہمیں وہ مل گیا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد دوسری طرف خالد کی بگی آگے جا کر رک جاتی ہے۔ خلیل پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا سوگتلو؟ عثمان کہتا ہے کہ گاڑی رک گئی ہے اور وہ باہر آ رہا ہے۔ پھر کارتوک ایک بگی سے اتر کر دوسری بگی میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر خلیل اپنی بگی کا رخ دوسری بگی کے پیچھے کر لیتا ہے جس میں کارتوک بیٹھتا ہے اور پھر اسے دوڑا لیتے ہیں۔ کارتوک واپس جا کر ہوٹل کے پاس آتا ہے اور اس کی بگی سے 2 بیگ لے کر کوئی چلا جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ چچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ خلیل کہتا ہے اس نے اسلحے کو بیچ دیا ہے، ہم آخری بار اپنی قسمت کو اب آزمائیں گے۔ دوسری طرف کارتوک اندر جا کر ہوٹل ریسپشنسٹ کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے ابھی ایک ٹیلی گراف کرنا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے نا جناب۔ پھر خلیل جا کر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ٹیلی گراف کروں، تفصیل کے لیے بس اس نے اتنا ہی کہا ہے۔ چچا خلیل کہتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، وہ اکیلا ہے۔ پھر خلیل ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کارتوک رقم کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ خلیل اس کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کارتوک کہتا ہے کہ میں نے آپ کے آدمیوں کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ خلیل صاحب، میں لندن اور روس سے آپ کے بارے میں تحقیقات کروا رہا ہوں، آپ اچھے کام کرتے ہیں لیکن آپ ہمیشہ نہیں جیت سکتے، معاہدہ تو ہو چکا ہے اور مجھے رقم بھی مل چکی ہے۔ خلیل کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ایک پرچی دکھاتے ہیں کہ تاہم ترسیل کا حکم ابھی تک نہیں کیا گیا۔ کارتوک کہتا ہے کہ ابھی کے لیے آپ کے جانے کے بعد میں ٹیلی گراف واپس بھیج سکتا ہوں۔ پھر خلیل پستول نکال لیتے ہیں۔ کارتوک کہتا ہے دیکھیں، مجھے اسلحہ پسند نہیں ہے، مجھے اسے دیکھ کر نفرت ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ میرے لیے بندوق رکھنے والا کوئی شخص موجود رہتا ہے، لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب جناب اشارہ کرتا ہے، کارتوک تو کہتا ہے کہ آپ جہاں میں انگلی سے نشانہ بنانے کے اشارہ کروں گا وہاں گولی لگے گی۔ پھر کارتوک گلاس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور گولی سیدھی گلاس کو لگتی ہے۔
اور کہتا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی بندوق نیچے نہیں کرتے تو اگلی گولی آپ کے لیے آئے گی، اپنے خون سے میرے کمرے کو آلودہ مت کیجیے۔ خلیل کہتے ہیں کہ تم ایک مشکل آدمی ہو، تم اکیلے ہو، لیکن تم اچھی طرح سے محفوظ ہو، تو پھر ہم کوئی اور علاج تلاش کرتے ہیں۔ کارتوس کہتا ہے معاہدے کو ختم کرنے کا کوئی اور راستہ ہوگا؟ کارتوس کہتا ہے کہ کوشش کرنا بند کر دیجیے۔ جب خلیل باہر چلے جاتے ہیں تو کارتوس اپنے کمرے سے باہر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ قدم باہر بڑھاتا ہے، خلیل اس کے بیجے میں گولی مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان احمد پاشا کے کمرے سے ملنے والے نقشے ٹیبل پر رکھ کر دکھا دیتے ہیں۔ سلمان پوچھتے ہیں کہ یہ نقشے آپ کو کہاں سے ملے؟ سلطان فرماتے ہیں کہ یہ مت پوچھیے کہ یہ ہمیں کہاں سے ملے ہیں، کیا یہ خاکے اصل ہیں؟ سلمان یہ خاکے چیک کر کہتا ہے کہ جی ہاں، یہ اصل ہیں۔ یہ خاکے میرے ساتھی انجینئر حیرت الدین افندی کے ہیں کہ دیکھیے اس کے پیچھے مور بھی ہے۔ یہ وہی حصہ ہے جو مجھے یاد نہیں تھا۔ مجھے اس بارے میں بہت تجسس ہے کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو قسطوف۔ پھر سلطان کہتے ہیں کہ تعظیم پاشا روسی سفیر کو انہیں احمد پاشا سے ملنے کے لیے ہمیں 1 منٹ کی مہلت دینا ہوگا۔